ہمارا یہ پروگرام کامیابی کی راہوں کو طے کرتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں کے نوجوان بیدار ہیں، اسلام نگر کے نوجوان جو پنڈال گاہ میں میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے علماء ہمارے سامنے اسٹیج پر رہیں گے انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم پنڈال گاہ کے اندر موجود رہیں گے۔ آپ سبھی حضرات تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دیں تیار ہیں؟ سبھی تیار ہیں؟ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ؟ جائے گا تو نہیں کوئی؟ اگر کوئی جائے گا میں بیچ میں ٹوک دوں گا، جانا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کے علماء آپ کے مہمان ہیں، ہمارے علماء ہمارے مہمان ہیں۔ عزیزان محترم، یہ علماء ہم سب کے مابین تشریف لا چکے، ہم سب کی محبتوں میں سفر، طویل سفر کو طے کر کے ہم سب کی محبتوں میں آج کی اسلام نگر کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بار میرا یہ نوجوان بیداری کا ثبوت دے اور علماء جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ان تک آواز پہنچا دیں کہ ہاں ہم آپ سے محبتیں کرتے ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دیدار کے شوقین ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ کا دیدار چاہتے ہیں، آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ زوردار ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کر کے زوردار تمام مہمانوں کا استقبال کریں۔ میں نعرہ تکبیر کہوں، آپ اللہ اکبر کہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو۔ کہیں گے انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نہیں، آپ ہندوستان میں قبرستان میں نہیں، زور سے آواز لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آ رہی ہے کچھ آواز، لیکن ایک ہمارے مہمان بہت دور ہیں، آپ کے محلے سے الگ، مائک میں اگرچہ آواز پہنچ رہی ہے انہیں، لیکن میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان جو پنڈال میں موجود ہیں ان کے سامنے مائک نہیں، میرے سامنے مائک ہے، میری آواز آپ تک پہنچ جائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کے سامنے مائک نہیں ہے، وہ پھر بھی اپنی زبان سے ایسی آواز نکالیں گے کہ آپ کا استقبال وہیں بیٹھے ہو جائے گا۔ تو میری اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں تاکہ مہمانوں کا استقبال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا سلمان صاحب زندہ باد، مولانا سلمان صاحب زندہ باد، مولانا سلمان صاحب زندہ باد، مولانا نواب علی صاحب زندہ باد، مولانا مفتی سلیم صاحب زندہ باد، زوردار کہیں مفتی سلیم صاحب زندہ باد۔ ہمارے مہمان شاعر بھی یہاں آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ایک بار ان کا بھی نام لے کر کے آپ کی جانب سے، آپ سبھی نوجوانوں کی جانب سے استقبال چاہتا ہوں۔ زوردار نعرہ ایک مرتبہ پھر بلند کریں، اور آپ کے سامنے جو اسٹیج پر ہمارے مہمان بیٹھے ہیں کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کو تو تھوڑی سی آواز لگا دیں ان کا استقبال ہو جائے گا، نہیں، زوردار آواز لگائیں تاکہ ان کا بھی استقبال پرزور طریقے سے ہو جائے۔ جناب میزان ساجد، ارے تم تو سچ میں انہیں آواز پہنچا رہے ہیں کسی، زوردار بھائی، جناب حضرت میزان ساجد زندہ باد۔ الحمدللہ ہمارا استقبال، ہمارے مہمانوں کا استقبال ہو چکا، ہمارا نوجوان بیدار ہو چکا، لیکن ہمارے نوجوان جو کھڑے ہوئے ہیں اچھا نہیں لگتا، ان کو بٹھا دیجئے۔ ہمارے نوجوان جو ادھر راستوں پر کھڑے ہوئے ہیں ادب ان سے بھی یہ درخواست ہے بھائی آ جائیں، راستوں میں کھڑے نہ ہوں، آپ کی یہ محفل ادب چاہتی ہے، آپ کی یہ محفل احترام چاہتی ہے، ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ ہمارے یہ نوجوان جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آ جائیں، کرسیاں خالی کر دیں بھئی، آپ کے نوجوان ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، اور آپ ہمارے بچے بات مانتے ہیں بھئی، اٹھ جائیں کرسیوں سے، اٹھ جائیں بیٹا، نیچے آ کے بیٹھ جائیں، آ جاؤ بیٹا، بھائی واہ بڑے اچھے بچے اسلام نگر کے ماشاءاللہ، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، اٹھ جاؤ بیٹے، دیکھو آپ کے بڑے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا بیٹے، جو ہمارے بچے وہ نیچے بیٹھ جائیں، میٹ کا انتظام ہے، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں بھائی، بات کو مانتے ہیں۔ اسلام نگر کے بچے بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، یہاں کا نوجوان تو کیسا ہوگا جب یہاں کے بچے ایسے ہیں۔ الحمدللہ میں ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہاں نوجوان علماء کی قدر کرتا ہے، علماء کا احترام کرتا ہے، علماء کے دیدار کا شوقین ہے، اور ہاں میں اس پچھلی مرتبہ بھی آپ کے اسٹیج پر آپ کے سامنے موجود تھا، مجھے
مجھے اس وقت بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کا نوجوان علماء کا احترام کرتا ہے، یہاں کا نوجوان علماء کا ادب کرتا ہے، اور آج بھی مجھے یقین ہو گیا ہمارے یہ نوجوان ساتھی جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے بھائی آ کر کے بیٹھ جائیں، آگے کرسیاں ہمارے ان بچوں نے خالی کر دی، آپ سے ادباً یہ درخواست ہے تھوڑی سی مشقت برداشت کریں، اٹھ جائیں اپنی جگہ سے، آگے جو خالی پڑی ہوئی ہے کرسیاں یہاں کر بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے نوجوان ہیں ہمارے بھائی، اسلام نگر کے رہنے والا ایک نوجوان علماء کی بات مانتا ہے، قدر کرتا ہے، آ جاؤ بھائی تھوڑی سی مشقت برداشت کریں۔ الحمدللہ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ آج کی ہماری یہ محفل اگر کامیاب ہوگی اس کا چہرہ آپ کے سر باندھا جائے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ریل کے اندر ایک انجن ہوا کرتا ہے، ہماری یہ محفل ہمارے یہ پروگرام ان کا جو انجن ہوا کرتا ہے آپ لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ لوگ خراب ہو گئے، آپ لوگ غفلت کی چادر کو اوڑھ لے، آپ لوگ ہمارے مہمان کو نہ سنیں تو ہمارا یہ پروگرام خراب ہو جایا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح اس ریل کا انجن اگر خراب ہو جائے ایک پہیہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی، اسی طرح ہمارا یہ پروگرام ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اگر ہمارا یہ نوجوان خراب ہو جائے۔ ہمارا یہ نوجوان ہمارے ریل کا انجن ہے، ہمارے اس پروگرام کا انجن ہے۔ اور عزیزان محترم میں پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں کہ الحمدللہ دیکھیے حضرت بھی آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، لنڈھورا امداد الاسلام قصبہ لنڈھورا سے حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں حضرت کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، بلکہ بلا کسی تمہید و تاخیر کے اس پروگرام کا باضابطہ طریقے سے آغاز کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم میں بتا رہا تھا کہ یہ پروگرام اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اصول ہوا کرتے ہیں۔ اصول کیا ہوتے ہیں؟ اصول ان کے یہ ہوتے ہیں کہ جب اسلام کی طرح اسلام کے سائے میں، اسلام کے زیر میں، اسلام کے تحت میں کوئی محفل سجائی جاتی ہے، کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے خدا وحدہ لا شریک لہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کو کیسے یاد کیا جائے؟ تلاوت کلام اللہ گنگنائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم تلاوت کلام اللہ کے لیے میں انشاءاللہ ایک قاری خوش الحان کو آپ کے حوالے کروں گا، اسی قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لیے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا تھا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم، پتھریلی آنکھیں اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لیے میں ایک ایسے ہی قاری خوش الحان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس نے بہت چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ اپنے انداز کو، اپنے لب و لہجے کو بڑا قیمتی بنا لیا، بڑا خوبصورت بنا لیا۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں ام المدارس دارالعلوم دیوبند، جو اس ہندوستان کی عظیم ترین دینی درسگاہ ہے، وہاں زیر تعلیم ہے، میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے قاری خوش الحان کو آواز دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ میں جناب قاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دارالعلوم دیوبند کے متعلم ہیں، دیوبند کی سرزمین سے قاسم پور کے رہنے والے ہیں، وہاں کی سرزمین سے آپ کے مابین پہنچے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تھوڑی سی عمر میں بہت خوبصورت لب و لہجہ انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے اس چھوٹے بھائی نے کمایا ہے، ہمارے اس چھوٹے بھائی نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ اسی قاری خوش الحان کی تلاوت سے ہماری اس محفل کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات بیٹھے رہیں، دل تھام کر بیٹھے